وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم قرآن حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اور جو گندی چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کا وہ قصد نہ کریں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر اس چیز سے اس کو منع کیا ہے جو چیز اس کے لیے جسمانی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے نقصان دہ ہو، اور جس چیز میں انسان کا فائدہ ہو، اس کی دنیا کا فائدہ ہو، اس کے دین کا فائدہ ہو، اور آخرت میں اس کے لیے وہ کارآمد بن سکے، تو اس کے کرنے کا، اس کے خرچ کرنے کا اور اس کے کھانے کا پینے کا اسے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے کائنات کے خالق ہیں، پورے کائنات کے مالک ہیں، پورے کائنات کے رازق ہیں۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا علم حق تعالی شانہ کو حاصل ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ہم کریں گے، اس سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ ہم جب مستقبل کے اندر کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کریں گے یا وہ چیز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے، اور اللہ ہی تمام کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ 12ویں پارے کے بالکل شروع کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اس روئے زمین کے اوپر جو بھی چلنے والا جاندار ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری حق تعالی شانہ نے لی ہے، اور انسان کے مستقل ٹھکانے کو اور عارضی ٹھکانے کو وہ جانتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں حق تعالی شانہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ لی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے تمام انسانوں کو اور پھر خاص کر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کھانے کے اندر بھی اچھی چیزوں کو استعمال کرے، پینے کے اندر بھی اچھی چیزوں کا استعمال کرے، اور پھر اللہ کے راستے کے اندر اگر وہ کوئی خرچ کرنا چاہے وہ بھی اپنے پاکیزہ مال سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال دی ہے، اور مثال سے پہلے انسان کو دو باتوں کا پابند کیا ہے۔ ایک تو پاکیزہ رزق میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا حکم ہے، اور دوسرا گندی چیز کے ارادہ کرنے سے اس کو منع کیا ہے۔ دیکھو، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے باقاعدہ طور پر اس چیز کا کر لینا۔ ہم جب گھر سے مسجد کے لیے آتے ہیں تو اس ارادے سے آتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے کچھ اللہ کی عبادت ادا کریں گے، کچھ عبادت انفرادی طور پر ادا کریں گے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا ذکر و اذکار کی صورت میں ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہو یا تسبیحات کی صورت میں ہو۔ یہ چیزیں ہم گھر سے آنے کے بعد مسجد کے اندر انفرادی طور پر ادا کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی عبادت جو فرض نماز کی صورت میں ہے اس کو باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو وہ ایک ارادہ ہوتا ہے کہ ہم گھر مسجد میں پہنچ کر یہ کام کریں گے، صرف ارادہ ہوتا ہے، اور پھر اس ارادے کو جب عملی جامہ پہناتے ہیں عبادت کی صورت میں، انفرادی عبادت کی صورت میں، اجتماعی صورت میں، تو پھر باقاعدہ طور پر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس گندی چیز کا ارادہ ہی نہ کرو، ارادے سے ہی منع کیا ہے، جی جائے کہ ایک آدمی باقاعدہ طور پر ایک خلاف شرع کام کا ارتکاب کر لے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کھانے کا اس کے عملی زندگی کے اندر بہت بڑا دخل ہے، اور جو کچھ پیتا ہے اس پینے کے نتیجے میں بھی اس کے عملی زندگی کا بہت بڑا تعلق ہے۔ صرف اس کی زندگی کا ہی تعلق نہیں بلکہ اس کی پوری اولاد کا، پورے گھر والوں کا، اہل و عیال کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں اختیار کرنے کی کوشش کرو، عبادت بھی بالکل پاک صاف ہو، اس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہ ہو، معاملات بھی انسان کے بالکل پاک صاف ہوں، اس کے اندر غیر کے حق کے دبانے کا معمولی سا شائبہ تک نہ ہو، اور پھر جب انسان کے پیٹ کے اندر کوئی چیز جائے اس کے اندر بھی کوئی مشکوک چیز نہ جائے، کوئی حرام چیز نہ جائے، کوئی ایسی چیز نہ جائے جس کے اوپر رب العالمین بھی ناراض ہوتے ہیں اور رحمت دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک انسان حرام ایک لقمہ پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے اور وہ ایک حرام لقمہ اس کے پیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی ہمیں بہت کم فکر ہوتی ہے، کمانے کے اندر بھی ہم صرف اس کو سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے مال آتا رہے، اور پیٹ کے اندر بھی داخل ہم جب کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو حرام غذا ہے اور جو حرام چیز ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو منع فرمایا ہے، اور پھر مثال دی ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ جو گندی چیز ہوتی ہے نا، گندی چیز، تم خود بھی اس کے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے
ایک گندی چیز آدمی جو ہے وہ کوئی پیسے کسی کو دینا چاہے اور اس سے کوئی چیز لینا چاہے تو پھر آگے سے اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، مفت تم سے کوئی چیز نہیں لے رہا ہوں، اس لیے اچھی چیز جو ہے مجھے دے دو۔ بیکار اور گندی چیز کسی بھی عوض کے بدلے میں انسان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جو تمہاری عبادات کا مسئلہ ہے اور تمہارے پیٹ کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی غلط کوئی چیز نہ جائے، اور اس جو حرام چیز ہوتی ہے نا، حرام چیز، اس کا صرف انسان کی ذات ہی پر نہیں بلکہ اس کی پوری اولاد کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو حلال چیز ہو اس سے خود بھی وہ بڑے ہی خوشحالی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی اس کی پوری اولاد اور گھر والوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ آج ایک حدیث کا میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک صحابی ہے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر نبی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایک انوکھا پھول ہے اور اس کی ایک الگ خوشبو ہے جس کو صرف مومن ہی سونگھ سکتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان صحیح طریقے سے موجود نہ ہو اس کو یہ خوشبو مل ہی نہیں سکتی۔ ہر ایک صحابی وہ ایک الگ حیثیت اور ایک الگ درجہ رکھتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ جس کی تم پیروی کرو گے تو راہ راست تک پہنچ جاؤ گے۔ صحابی کی جو بات بھی ہو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے نبی سے سن کر اس نے وہ بات کہی ہوتی، اس لیے وہ بات کہتا ہے۔ تو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دو آدمیوں کو دیکھا، یعنی دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے۔ پھر فرمایا بیت المقدس تک لے جانے کے بعد پھر ہم تینوں مل کر وہ مجھے جو ہے وہ ایک خون کے نہر تک لے گئے۔ خون کا نہر تھا، پانی کا نہر تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، پانی سے تو ہمارا واسطہ ہوتا ہے، دریا کی صورت میں بھی بہتا ہے، چشموں کی صورت میں بھی بہتا ہے، کنووں کی صورت میں بھی بہتا ہے، اور نہروں کی صورت میں بھی بہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو دو آدمی مجھے خواب میں آئے تھے بیت المقدس تک مجھے لے گئے، اور پھر وہاں سے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر میرے ساتھ ہو کر ایک خون کے نہر تک مجھے لے گئے۔ خون کا نہر جاری تھا، خون کا نہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس نہر تک پہنچ گئے تو میں نے دو آدمیوں کو دیکھا وہاں پہ، ایک بالکل اس خون کے نہر کے بیچ کے اندر کھڑا تھا اور پورے اس کے گلے تک جو ہے وہ خون کا جو نہر بہ رہا تھا وہ پانی تھا، اور دوسرا آدمی اس نہر کے کنارے کے اوپر کھڑا تھا اور اس کے سامنے بہت بڑے پتھر تھے، پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نہر کے خون کے نہر کے بیچ کے اندر آدمی کھڑا تھا یہ وہاں سے چلنا شروع کر دیتا اور نہر کے کنارے پر پہنچ جاتا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی کہ میں نہر سے نکل جاؤں،
لیکن نہر کے کنارے پر جو شخص کھڑا تھا وہ پتھر لے کر اس کو مارتا. پتھر کے مارنے کی وجہ سے وہ اسی جگہ بیچ کے اندر پہنچ جاتا جہاں سے وہ چلنا شروع ہوا تھا. کئی دفعہ وہ یہ حرکت کرتا لیکن کنارے پر کھڑا شخص اس کے نکلنے کو ناکام کر دیتا اور وہ پھر واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ خون کے نہر کے بیچ کے اندر کھڑا شخص کون ہے؟ صحابہ آپ کی ہر بات سننے کے لیے بیتاب ہوتے تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والا ہے. سود کھانے والا، یہ سود کا بہت رواج ہو گیا ہے. حرام کے مال کے، حرام کے بڑے ذرائع جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں. کوئی لاٹریوں کی صورت میں حرام مال کے معاملات کر رہے ہیں اور کوئی سود کی صورت میں معاملات کر رہے ہیں. کوئی کسی انداز سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ذرائع جو ہے نا اس حرام مال کے پھیل چکے ہیں. سود جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور ہماری حکومت کو بھی کچھ ہوش آ گئے ہیں کہ جس نے جو پہلے اسٹیٹ بینک نے اپیلیں کی تھی سود کے خلاف، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ اسلامی ملک ہے اور اس کا جو قانون ہے وہ قرآن و سنت ہے، لیکن سارے قوانین قرآن و سنت کے خلاف یہاں پہ نافذ ہے. تو سودی جو نظام ہے جس نے پورے انسان کو جکڑا ہوا ہے اور جس نے انسان کے سکون کو تباہ کر دیا ہے، انسان کے عمل کو بھی برباد کر دیا ہے اور انسان کے زندگی کے گزارنے کے ایام کو بھی برباد کر دیا ہے. اس طرح پورا نظام ہمارے اوپر سودی مسلط ہے. تو حکومت نے جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو اپیلیں کی تھی سود کے حق میں کہ اس کو نافذ کیا جائے، وہ اپیلیں واپس لے لی. لیکن ابھی تک اس نظام سے ہم نہیں نکلے ہیں جو سودی نظام بینکوں کے اندر رائج ہے، جو نجی کمپنیوں کے اندر رائج ہے اور جو مختلف اسکیموں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ جو حرام کی نحوست ہوتی ہے یہ ایک حد تک ہی نہیں رہتی، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. جیسے کہیں پہ مردار ہو اور آدمی اس کے پاس سے گزر رہا ہو تو وہ کئی فٹ کے فاصلے پر ہوتا ہے لیکن اس کی بدبو جو ہے وہ آس پاس ایریا کے اندر پھیل جاتی ہے. ایسے ہی ایک حرام چیز ہے سود ہے. سودی صورت کے اندر ہم جو کچھ پیٹ کے اندر داخل کرتے ہیں، حرام داخل کرتے ہیں، اس کے اثرات صرف ہمارے اس 5 فٹ جسم کے اوپر ہی برقرار نہیں رہتے، اس کے اثرات ہمارے پورے گھر کے اندر پھیل جاتے ہیں، ہماری اولاد تک وہ اثرات پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اولاد ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور خود ہم گولیاں لے کر جو ہے نا وہ نیند کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہر اس چیز سے منع کیا ہے کہ جو اس کے جسمانی کے لیے جسم کے لیے نقصان دہ ہو اور اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. کتنے لوگ آ چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک سلسلہ نظام ایک چل رہا ہے، لیکن کامیابی کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جو آپ کے طریقے کے اوپر ہو، جو ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو پاکیزہ چیزیں خود بھی اختیار کریں اور اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم پاکیزہ مال کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. یہ جو محنت مزدوری ہے نا، محنت مزدوری
اس کے اندر اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے، میرا دوست۔ ہم کتنے دوستیوں کے پیچھے چلتے ہیں، ایک ناجائز کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو نسخہ ہمیں اپنے دوست بنانے کے لیے دیا ہے اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ تو محنت مزدوری، حلال محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کے حقوق ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے کتنا حق دوست کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر اپنے دوست کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی یہ ذرائع جو حرام ذرائع ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال ذرائع سے ہمیں کمانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔